بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈنگ سیشن فار کلاس سکستھ. آج ہم سکس کلاس کے لیسن نمبر 1 کی ریڈنگ کریں گے. پی ٹی بی بک سکستھ لیسن نمبر 1 بک کا پھر 5 کلاس کی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے معاملات کے ساتھ ہی ہے. لیسن 1 فیئر ڈیلنگ آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایماندارانہ معاملات. ریڈنگ کیجیے گا میرے ساتھ. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was always fair and honest in his dealing. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی معاملات میں بہت ایماندار تھے with the other people, دوسرے لوگوں کے ساتھ, and even other people even before his نبوت, اپنے زمانہ نبوت سے پہلے بھی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے زمانہ نبوت سے پہلے بھی دوسرے لوگوں کے ساتھ معاملات کرتے ہوئے بہت ایماندار تھے. ہی نون ایز اے ٹروتھفل, وہ پہچانے جاتے تھے سچے, صادق, اینڈ دا ٹرسٹ وردی, اور بھروسے والے, امین. وہ عرب میں کیسے پہچانے جاتے تھے؟ ٹروتھفل اینڈ ٹرسٹ وردی, صادق اور امین. ان ہز ینگ ایج, اپنی نوجوانی کی عمر میں, ہی بیکیم اے ٹریڈر, وہ تاجر بن گئے. ہی ٹریڈ ود ادر پیپلز منی, وہ دوسرے لوگوں کے پیسے سے تجارت کرتے, ود گریٹ کیئر, بہت احتیاط کے ساتھ. اینڈ واز ویری سکسیزفل, اور بہت کامیاب تھے. پیپل آف مکہ ور مچ امپریسڈ, مکہ کے لوگ ان سے بہت امپریس تھے. بائی ہز ٹریڈنگ اسکلز, اپنی تجارت کی مہارت کی وجہ سے, اینڈ فیئر ڈیلنگ, اور ایماندارانہ معاملے کی وجہ سے. دے ہیڈ کمپلیٹ ٹرسٹ آن ہم, وہ ان پہ پورا بھروسہ کرتے. اٹ واز دا آنیسٹی اینڈ فیئر ڈیلنگ ان بزنس دیٹ امپریسڈ حضرت خدیجہ, یہ ان کی ایمانداری اور بزنس میں سچی معاملہ کرنے کی وجہ تھی کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ ان سے بہت امپریس تھیں, یا ان سے بہت متاثر تھیں. امپریس کا مطلب ہوتا ہے متاثر ہونا. شی فرسٹ انٹرسٹڈ ہر انٹرپرائز آف ہم, پہلے وہ ان کے کاروبار میں شامل ہوئیں. اینڈ لیٹر میریڈ ہم, اور بعد میں انہوں نے ان سے شادی کر لی. All the people who had done business dealing with him before his نبوت had always praised his honesty and fair dealing. وہ تمام لوگ جو نبوت سے پہلے ان کے ساتھ کاروبار میں شامل تھے, ان کے فیئر ڈیلنگ, ایماندارانہ ان کی جو معاملات کرنے تھے, اس کی تعریف کرتے تھے. The رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم gave great importance to fair dealing in business throughout his life and set himself as a role model for the whole world. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بزنس میں ایماندارانہ معاملات کرنے کو بہت اہمیت دیتے تھے, اور انہوں نے خود کو پوری دنیا کے لیے ایک نمونہ بنا دیا. Many incidents, بہت سے واقعات, can be quoted from his life, from the life of رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, to show how just and fair he was in business dealing with other people. بہت سے معاملات جس میں وہ جسٹ اپنا شو کرتے ہیں, انصاف, جسٹس سے جسٹ ہے انصاف, اور فیئر ڈیلنگ, ایماندارانہ معاملات کرنا دوسرے لوگوں کے ساتھ بزنس میں, کی بہت سی مثالیں دی جا سکتی ہیں. ونس دا رسول
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم borrowed a camel from someone and to better returned a better one. ایک بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی سے ایک اونٹ ادھار لیا اور اس کو جب واپس کیا تو اس سے بہتر واپس کیا. Then he said, تب انہوں نے کہا, the best people are those who pay off their debts joyfully. تب انہوں نے یہ کہا, یہ صحیح مسلم سے لیا گیا ہے, تب انہوں نے کہا, فرمایا کہ اچھے لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنا قرضہ خوشی سے واپس کرتے ہیں. The Rasul sallallahu alaihi wasallam always instructed his companions to be fair in business dealing in their practical life. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ اپنے ساتھیوں کو یہ ہدایت کرتے کہ کاروبار کے معاملات میں ہمیشہ اپنی پریکٹیکل لائف میں دوسروں کے ساتھ ایماندارانہ ڈیلنگ کریں. ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ reported the Rasul صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم as saying. ابو سعید نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بات کو یوں بیان کیا, کہاوت کو یوں کہا, the truthful and trustworthy merchant, ایک سچ بولنے والا اور قابل اعتماد تاجر, is associated with انبیاء, کا تعلق انبیاء کرام سے ہے, جو سیدھا the upright and martyr, جس کو سیدھا شہادت کا رتبہ دیا جائے گا. ابن مجاہ سے یہ لیا گیا ہے. The Rasul sallallahu alaihi wasallam also advised his companion to avoid doubtful things in business dealing. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ اپنے ساتھیوں کو یہ ہدایت کرتے کہ شک شبے والی معاملات سے دور رہیں. حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ reported the Rasul صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم saying, حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی sayings کہاوت کہنے کو یوں بیان کرتے ہیں, what is lawful is clear, جو چیز قانون میں ہے وہ بالکل صاف ہے, and what is unlawful, اور جو چیز قانون سے باہر ہے is also clear, وہ بھی صاف ہے. But between them are certain doubtful things, کچھ چیزیں جو اس کے درمیان میں ہیں, which may people do not recognize, جن کو لوگ پہچان نہیں سکیں گے. He who guards against doubtful things, جو غلط چیزوں کے, ڈاؤٹفل چیزوں کے, شک شبے والی چیزوں کے آگے ڈھال بن جائے گا, keep himself, اپنے آپ کو ڈھال بنائے گا, keeps his religion and his honor blameless, وہ اپنے مذہب کو اور اپنی عزت کو blameless یعنی بغیر کسی blame کے, الزام کے رکھے گا. But he who falls into the doubtful things, لیکن وہ جو شبہ والی چیزوں میں شامل ہو جائے گا, falls into what is unlawful, اور ان چیزوں میں پڑ جائے گا جو غیر قانونی ہیں. یہ ترمذی سے لیا گیا ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ reported رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم as saying, Allah shows mercy to the man who is kind when he sells. اللہ اس شخص پہ بہت مہربان ہوتا ہے جب وہ بیچتا ہے, when he buys, جب وہ خریدتا ہے, and when he makes a claim, اور جب وہ کسی چیز پہ کوئی ملکیت بناتا ہے, دعویٰ دیتا ہے. صحیح بخاری کی یہ کہاوت ہے. The companions of Rasul sallallahu alaihi wasallam acted upon his teaching and along his golden examples in business dealing
laid the foundation of a Poise Welfare Society. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ ساتھی acted upon his teaching جنہوں نے ان کے کہی ہوئی ٹیچنگز پر عمل کیا. The following his golden examples اور ان کے سنہری اصولوں پر ان بزنس میں اور دوسری ڈیلنگز میں عمل کیا. فاؤنڈیشن آف پوائس ویلفیئر سوسائٹی، انہوں نے ایک پوائس ویلفیئر ایماندار سوسائٹی کی بنیاد رکھی، نیک اور ایماندار سوسائٹی کی بنیاد رکھی. یہ تھوڑی سی ویکیبلری دی ہوئی ہے، اس میں بہت سارے ورڈز تھے میرا خیال سے جو آپ کی اس میں ایڈ ہونے چاہیے. لیسن کو پڑھیے